ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ، نبی توبہ، نذیر بشیر، سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق خاصہ کے ساتھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عرض کروں اللہ مجھ کو اور آپ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی بہت بڑی نعمت اور عطا ہے، یہ بہت بڑی اس کی رحمت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر صحت، ایمان، تندرستی اور عافیت کی حالت میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے اس آخری عشرے کی بہاریں جو ہیں وہ ہم کو عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو خیر اور جو برکات اور جو اس کے اندر خزانے تو نے چھپائے ہیں، رکھے ہیں ہمارے لیے، یا اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کئی باتیں میرے دل و دماغ کے اندر گردش کر رہی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ کبھی یوں دل کرتا تھا کہ اس آخری عشرے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کے خزانے چھپائے ہیں ان کے متعلق کوئی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کتنے قیمتی دن ہیں، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ آخری عشرہ اس مالک نے ہمیں عطا کیا جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ ساری کل کائنات کی راتیں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کرتی۔ صرف ایک رات ایک مہینہ یا ایک سال کی بات نہیں ہے، 83 سال آپ عبادت میں بوڑھے ہو جائیں، آپ کی داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ 83 سال کی عبادت اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا بہتر ہے، وہ کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام آخری 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے، بہت زیادہ کوشش کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے حقیقتیں تھیں، آپ کے پاس علم تھا، آپ کے پاس وحی تھی، آپ کو پتہ تھا کہ اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے جتنا آپ کا علم تھا اس علم کی بنیاد پر آپ محنت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ آج ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ ہماری راتوں کی نیندیں کیوں نہیں اڑتی؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اس رات کا علم نہیں ہے، اس آخری عشرے کی جو خیر اور برکت ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ باتیں اور وہ خزانے اور وہ جو تو نے ان راتوں کے اندر جو ہے اپنے بندوں کو عطا کرنے ہیں مولا ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی علم عطا فرما دے۔ ایک دل یہ کر رہا تھا، پھر دل کے اندر بات آئی کہ فطرانہ ادا کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے روزوں کے لیے۔ اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں تو ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے جی۔ ہمارے روزے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ مقبولیت پا سکیں، تو پھر اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی، فرمایا کہ تم صدقہ فطر ادا کر لو، میں تمہارے روزوں کی کمیوں کو پورا کر کے اپنی بارگاہ میں ان کو قبول کر لوں گا۔ تقریباً 250 کے قریب فی کس بندہ جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ضرور ادا کرے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر دل و دماغ کے اندر کئی ایک باتیں گردش کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر جو بات اب ڈالی ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے
جو بات میرے دل کے اندر بات ڈالی ہے میں وہی آپ کے سامنے انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شرح صدر سے مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر تھا، غزوہ سے واپسی کا سفر تھا، جنگ سے واپسی کا سفر تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار تھے، حضرت معاذ بھی اپنی سواری پہ تھے، لیکن حضرت معاذ اپنی سواری کو ایڑی لگاتے ہیں، تیز دوڑاتے ہیں، اور راستہ بناتے بناتے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری سواری نبی پاک علیہ السلام کی سواری کے قریب ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت معاذ کو اپنے قریب ہوتے دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ حضرت معاذ کو کوئی حاجت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ یوں ہی قریب ہوئے، آپ نے کہا حل لک حاجۃ یا معاذ، اے معاذ تجھے کوئی حاجت ہے، تجھے کوئی کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حاجتی ہی اسکلتنی و امرضتنی، اللہ کے رسول حاجت تو اتنی بڑی ہے، حاجت تو اتنی سخت ہے، حاجت تو اس قدر بڑی ہے کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جس کے بوجھ تلے میں دب چکا ہوں، اور یوں لگتا ہے کہ اس سوچ میں پڑھ کے میری جان نکل جائے گی۔ اس قدر سخت حاجت ہے، اس قدر پریشانی ہے، سوچوں کے اندر مبتلا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم اٹھا کر آپ نے کہا معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے۔ ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریب کرنے کے لیے، ان کے غموں اور دکھوں کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے معاذ کوئی پریشانی بڑی ہے تو پریشان نہ ہونا، میں محمد رسول اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتے، لوگوں کے غم ہلکے کرتے۔ بھائی یہ تیری اور میرے رویے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا بوجھ وزنی ہوتا چلا جائے، کسی کے دکھ بڑھتے چلے جائیں، ہم کسی کو دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دکھ میں ڈال کر خوش ہوتے ہیں۔ کائنات کے محبوب پیغمبر لوگوں کو دکھوں سے نکال کر جو ہے وہ خوش ہوتے تھے۔ فرمایا معاذ بتاؤ کیا حاجت ہے، وہ کیا پریشانی ہے، وہ کیا سوچ ہے؟ کہتے اللہ کے رسول ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی پریشانی ہے۔ فرماتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ۔ اللہ کے رسول حاجت ایک ہے، پریشانی ایک ہے، سوچ ایک ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی کوئی سوچ نہیں ہے، دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ غم صرف یہ ہے کہ کس عمل پہ اللہ مجھے معاف کر کے اپنی جنت کا وارث بنا دے، مجھے وہ عمل بتا دے، وہ کوئی خاص بات بتا دے، راس الامر بتا دے کہ نجات کس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو دین اسلام شرائع بہت زیادہ، اعمال بہت زیادہ، خیر کے کام بہت زیادہ، لیکن آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے پوری توجہ سے بیٹھنا ہے۔ اللہ کی توفیق سے جو کم سے کم نصاب جنت ہے، جو ضروری اور لازمی نصاب جنت ہے، جس کے ہوتے ہوئے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور جس میں کمی کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ سوال کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ اور میں بھی سوچیں اور غور کریں، کیا آپ کی اور میری بھی یہ طلب ہے، میری بھی یہ کوشش ہے، میرے اندر بھی جو حرص ہے، میری بھی یہ سوچ ہے کہ کسی طرح اللہ مجھے معاف کر کے اپنی جنت عطا فرما دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کائنات کے امام پیغمبر فرماتے ہیں انہ لعظیم، معاذ تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے ایک چھوٹے سے جملے میں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں کہ جنت کس عمل پہ اللہ دے گا۔ ایک چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی چیز کا تو نے سوال کر دیا ہے۔ وہ بہت بڑی چیز ہے عین ما لا رأت
वला उज़ुनुन समिअत वला खतर फी क़ल्बि बशर। वो जन्नत की नेमतें हैं, किसी आँख ने देखी नहीं हैं, किसी कान ने सुनी नहीं है, किसी दिल के अंदर उनके वहम व गुमान जो हैं वो आ नहीं सकते। उस जन्नत का तूने सवाल किया है। ला मौज़े सौतन फिल जन्नती खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। मुआज़, तूने उस जन्नत का सवाल किया है कि कायनात की सारी दौलतें निछावर करके एक बलिश्त अगर जन्नत में किसी को जगह मिल जाए तो फरमाया पूरी कायनात की दौलतें उस एक बलिश्त की जो है वो कीमत नहीं बन सकती। वला नसीफ़ुहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जन्नत का सवाल आपने किया, ये तो वो जन्नत है। फरमाया जन्नत की एक हूर का एक दुपट्टा जो है पूरी कायनात के ख़जाने मिलकर उसकी कीमत को अदा नहीं कर सकते। व इन्नहा लअज़ीमुन। मुआज़, तूने बहुत बड़ा आज सवाल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और रहमतुल आलमीन पैगंबर थे, लोगों को खुशखबरियाँ सुनाते थे, लोगों को करीब करते थे। आपने कहा मुआज़ इन्नहु ला यसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाह। मुआज़, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये बड़ा आसान है जिस पे मेरा अल्लाह आसानी कर दे। जिसके लिए अल्लाह आसानी कर दे उसके लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखिए अल्लाह कैसे आसानी करता है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में अपने सहाबा के साथ निकल रहे हैं, दरवाज़े पे हैं, दूर से एक आने वाला मुसाफिर नज़र आ रहा है, बड़ी तेज़ अपनी सवारी को दौड़ाते हुए मस्जिद नबी के करीब आया। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इसको कोई बड़ी हाजत है, बड़ा हंगामा है, बड़ी कोई परेशानी है, जितनी तेज़ी के साथ ये जो आ रहा है। जो ही वो आया मस्जिद नबी के पास, उसने सवारी को छोड़ा और कहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उससे सवाल करते हैं मिन अईना अक़बलता, तू कहाँ से आ रहा है? कहता अक़बलतु मिन माली व अहली व अशीरती। अल्लाह के रसूल, मैं अपना माल छोड़ के, कारोबार छोड़ के आया हूँ, घर बार छोड़ के आया हूँ, मैं ख़ानदान कबीला सारा छोड़ के आया हूँ। क्या चाहते हो? अल्लाह के रसूल, एक सवाल है, एक मेरी हाजत है, एक मेरी तड़प है, बताओ क्या चाहते हो? दुल्लानी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नता। लोगों, सहाबा इकराम के ज़हनों का मरकज़ और महवर, उनकी सोचों का मरकज़ और महवर, उनके अमलों का मरकज़ और महवर एक ही था कि हमारा अल्लाह हमें जन्नत किस तरह अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू जन्नत में जाना चाहता है तो अल्लाह की तौहीद की गवाही दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाह की गवाही दे दे, अल्लाह की तौहीद की वो एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। व तुकीम अस्सलाह, नमाज कायम करना, व तो ज़कात अदा करना, व तो हुज्जुल बैत, बैतुल्लाह का हज करना, व तो सूम रमज़ाना, रमज़ान के रोज़े रखना। उसने इतनी बात सुनी, ना अपना तारफ़ कराया, ना बैठा, ना कुछ खाया ना पिया, वो अपनी सवारी पे बैठा, वापसी का सफ़र करना शुरू किया। अभी थोड़ी देर आगे गया था कि एक सराख के अंदर उसकी ऊँटनी का पाँव जो है वो दाखिल होता है। नबी पाक देख रहे हैं और तअज्जुब कर रहे हैं, आया है, सवाल किया है, ना बैठा है, ना कुछ खाया है, ना पिया है, पता नहीं कहाँ से सफ़र करके आया है, कितना इसने सफ़र किया है और ये वापस जा रहा है। अभी थोड़ी देर हुई कि ऊँटनी का पाँव सुराख के अंदर आया, ये ऊपर से गिरा, इसके ये गर्दन की हड्डी टूटी और ये वहाँ पे जो है वो लेट गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, अलैकुम बिरजुल, अलैकुम बिरजुल, मेरे साहबा भागो, अपने साथी को देखो। जाकर देखा, उसकी जान निकल रही थी। कायनात के इमाम पैगंबर पहुँचे, वहाँ पे बैठ गया ज़मीन के ऊपर, अपनी रान मुबारक के ऊपर उसका सर रख लिया। आपने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया, फिर पीछे कर लिया। सहाबा को कहा, मेरे सहाबा, तुमने गौर किया, मैंने अपना चेहरा आगे किया, फिर मैंने पीछे कर लिया। जी अल्लाह के रसूल, इसकी क्या वजह है? फरमाया, मैंने देखा रईतुल मलाइका यदुस्सूना फीही अस्मारुल जन्नती। मेरे सहाबा, मैंने देखा है इस मंज़र को, आसमान के फरिश्ते नाज़िल हुए हैं और उन्होंने इसके मुंह में जन्नत के फल डाल दिए। हाँ, यसीरुन मन यस्सरहुल्लाह, जन्नत में जाना बड़ा आसान है जिसके लिए अल्लाह आसानी कर दे। अल्लाह के रसूल, इसकी क्या वजह है? जन्नत के फल ज़मीन पे क्यों नाज़िल हुए? मेरे महबूब ने कहा,
مجھے لگتا ہے یہ لمبے سفر سے آیا ہے، اور اس کی حاجت، اس کی تڑپ، اس کی لگن یہ تھی، راستے میں کہیں نہیں رکا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے پیا، نہ اس کو بھوک کی فکر، نہ اس کو پیاس کی فکر، نہ اس کو دنیا کے کسی شغل کی فکر تھی تو ایک ہی تھی کہ میں اپنی زندگی میں جتنی جلدی ہو سکوں اللہ کے رسول سے یہ پوچھ لوں کہ اللہ کے رسول جنت میں کیسے جاؤں گا۔ یہی فکر تھی اس کو، بھوکا پیاسا سفر کیا تھا، اور اتنا خوددار تھا، اور اتنا اپنے مقصد کے اندر جو تھا پکا اور کامیاب تھا کہ یہاں پہ بھی نہیں رکا کہ پانی کا گھونٹ پی لے، کچھ کھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اس کے دل کے اخلاص کو، یہ تو میری جنت کا طالب ہے، اللہ نے ابھی اس کو جنت بھی عطا کر دی، اور دنیا پہ اس کو جنت کے پھل بھی عطا کر دی۔ یسر اللہ جس کے لیے آسان کر دے، بڑا آسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ، بڑا آسان ہے، لیکن سوال تو نے بڑا عظیم کیا ہے، اللہ کے رسول کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا تشہد انکا لا الہ الا اللہ، گواہی دے دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گواہی دینی ہے علم کے ساتھ، گواہی دینی ہے یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اس مالک کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی توحید کے اندر شریک نہیں کرنا، گواہی دے دے تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، نہ زمین کے اوپر ہے، نہ زمین کے نیچے ہے، نہ آسمان پہ ہے، نہ آسمانوں کے نیچے ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، کوئی بھی اللہ کی عبادت کے اندر شریک نہیں ہے، وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا معبود حق ہے۔ یہ گواہی دے دو، یہ گواہی دو، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اور واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اہل علم اس گواہی کے اوپر قائم رہیں گے، علم حاصل کریں اس کلمے کا، اہل علم اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو کلمے کا علم حاصل کرو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے انسان کٹ جائے، صرف اور صرف نفع اور نقصان کی اگر امید لگ سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ لگ سکتی ہے۔ مشرکین مکہ، افسوس سے کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں، کلمے کی وہ سمجھ ہم نے حاصل نہیں کی جو مشرکین مکہ کو اس وقت حاصل ہو گئی تھی، وہ آج مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوا، وہ علم جو عمر بن سہیل کو حدیبیہ کے موقع پہ حاصل ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ یوں کیجئے کہ پہلی وحی جب آپ نے کہی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا تھا؟ قرآن نے وضاحت کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک ہی الہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے معبودوں سے کٹ کر صرف ایک کے ساتھ جڑنا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحد، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں کوئی رب نہیں ہے، صرف ایک رب ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو سمجھ آئی تھی، اور محمد رسول اللہ بھی پوری بصیرت سے کہنا ہے کلمہ پڑھنا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو سمجھ آیا، عمر بن سہیل کو سمجھ آیا، اپنا حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا لکھو من رسول اللہ، من رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن سہیل کیا کہتا ہے؟ یہ رسول اللہ کے لفظ کاٹ دو، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اگر کیا الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری اٹھائیے، وہ کہتا ہے لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہمارے دلوں میں یہ علم آ جائے، یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، ہمیں آپ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ مشرک کہہ رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آئی کہ کلمہ پڑھ کے کیا کرنا ہے۔
مشرک کہتا ہے کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں آپ کے پیچھے چلنا ہوگا، پھر تو یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، پھر تو معاہدوں کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اس نے مشرک ہو کر یہ تقاضا بیان کیا کہ جس کو رسول مانا جائے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لیکن اس تقاضے کو نہیں سمجھا ہم نے۔ فَعَلَمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، سب سے پہلی معاذ توحید کی گواہی دینی ہے، پھر رسالت کی گواہی دینی ہے پورے تقاضوں کے ساتھ، میرا کلمہ پڑھ کے میرے پیچھے چلنا ہے۔ اور دوسری بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کلمہ شہادت کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ کس چیز کا نصاب بیان ہو رہا ہے؟ یہ کم از کم نصاب ہے میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لیے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلنے والا۔ ایک دروازہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمہ توحید کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے۔ دل کی نماز نہیں ہے، دل آیا پڑھ لی، دل آیا نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ نماز نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا عمود الدین، اے معاذ یہ دین کا ستون ہے۔ اب عمود جو ہے نا عربی زبان کے اندر جو خیمہ، گول خیمہ ہوتا ہے نا، اس کے درمیان ایک ہی ستون ہوتا ہے، اس کو عمود کہتے ہیں۔ اگر وہ گر جائے تو خیمہ برقرار رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ نماز کو عمود کا دین کا مطلب یہ ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین ہے، جس نے قائم نہیں کیا اس کا دین نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دیں، یہ مت سمجھیں کہ ہم نے صرف رمضان میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے نماز والا، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، یار روزے جو ہیں نا ان کے اندر چھوٹ ہے، بندہ بیمار ہے نہ چھوڑ دے پھر رکھ لے، مسافر ہے چھوڑ دے پھر رکھ لے۔ زکوٰۃ کے اندر چھوٹ ہے، مال ہے تو دینی ہے، نہیں ہے تو نہ دے۔ حج کے اندر چھوٹ ہے، اگر پیسے ہیں تو کرنے ہیں، نہیں ہے تو نہیں کرنی ہے۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ کوئی نماز کے لیے بھی چھوٹ ہے، کوئی بیماری ایسی ہے، اتنی بیماری ہو کہ جس میں نماز بھی معاف ہوتی ہو، باب باندھ کر حدیث مبارکہ لائیں۔ کائنات کے امام پیغمبر آخری ایام ہیں، مسجد میں آنا چاہتے ہیں، آپ پر غشی پڑی ہے اور زمین پہ آپ لیٹ گئے ہیں، گر پڑے ہیں۔ کافی دیر کے بعد پھر ہوش ہویا، آپ نے کہا الصلاۃ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پھر چلنا چاہتے ہیں لیکن پھر غشی پڑی ہے، پھر آپ زمین پہ گرے ہیں۔ پھر کافی دیر کے بعد پھر ہوش آیا ہے، صحیح بخاری سنا رہا ہوں، قصے کہانیاں نہیں سنا رہا۔ پھر ہوش آیا، پھر آپ نے فرمایا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میرے کندھوں سے پکڑو اور مجھے مسجد کی طرف لے کر چلو۔ کائنات کے محبوب پیغمبر کو کندھوں کے سہارے سے مسجد کی طرف لایا جا رہا ہے، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کے قدم زمین پہ گھستے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ آپ کو کندھوں سے پکڑ کر مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امام بخاری نے ثابت کیا ہے اگر اس سے بھی زیادہ بیماری ہو تو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز وہ مسئلہ ہے جنت میں جانے کے لیے ضروری نصاب ہے، یہ لازمی پرچہ ہے، یہ لازمی سوال ہے، اور اس میں پورے نمبر لینا لازمی ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ فرمایا نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پلے میں باندھ لیں، اس کو دن میں 10-15 مرتبہ 20 مرتبہ اپنے ذہن میں دہرایا کریں، اللہ کی فضل سے بڑا فائدہ ہوگا۔ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتے، کام کاج کرتے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے، جب اذان ہوتی تو یوں ہم کو چھوڑ کے وہاں سے نکلتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تعلق نماز سے آپ قائم کر لیں، کائنات کی ہر مصروفیت ترک ہو جائے جب اذان ہو، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اپنی رحمت سے مولا ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔
نماز کو قائم کرنا ہے، وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، اور تیسری بات فرمائی زکوٰۃ دینی ہے بھائی، اللہ نے مال دیا 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ آ جائے غفلت نہیں کرنی، روزے رکھنے ہیں، وَتُحِجُّ الْبَیْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اگر اللہ توفیق اور استطاعت دے دے تو بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ آج میں لاکھوں انسانوں کو، ہزاروں سینکڑوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے لیکن دل میں کبھی حج کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ دنیا کے سارے معاملات کر رہے ہیں، 1 کوٹھی 2 کوٹھی 3 کوٹھی، 1 پلاٹ 2 پلاٹ 3 پلاٹ، 1 دکان 2 دکانیں 3 دکانیں، گنتی کرتے جا رہے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ کہتے ہیں ابھی بڑا وقت ہے جی، ہنے نال حج کر کے کی کرنا ہے، بڈھے بارے حج کران گے ساری زندگی دے اکو واری بخشا لواں۔ یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں مہلت ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ بیت اللہ کا حج کریں جی، دعا کریں اللہ بار بار بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تیری رحمت اور کرم والا مہینہ ہے، رحمت والا دن ہے، اور یا اللہ تیری عبادت کے اندر ہیں، اپنی رحمت سے مولا بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب آپ نے دے دیا۔ حضرت معاذ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام حضرت معاذ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ یہ تو جنت کا نصاب دے دیا میں نے، اس سے کم میں جنت نہیں ہے، اس سے کم میں جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ ہمیں ارکان اسلام ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے معاذ کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ خیر کے دروازے یعنی کہ خیر کے خزانے ہیں، ایک بند کمرے کے اندر ہیں اور اس کے دروازے کو بند کیا گیا ہے، تالا لگایا گیا ہے، اور آپ نے اس خیر کے دروازے، خیر کے خزانوں تک پہنچنا ہے۔ آپ دروازے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس خیر کے خزانوں کو کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ کیسے خیر کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ خیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک، یا اللہ میں تجھ سے ہر خیر مانگتا ہوں جس کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ اللہ کی محبت جو ہے یہ خیر ہے، اللہ کا قرب جو ہے اس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے یہ خیر کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ خیر کے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت جو ہے یہ خیر کے خزانے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اے معاذ تمہیں بتاؤں کہ ان خیر کے خزانوں کو کیسے پا سکتے ہو؟ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ کی چاہت کیسے ملے گی؟ اللہ کی جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے ملے گی؟ دنیا اور آخرت میں خیر کے خزانوں کو پانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا معاذ نے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتائیے میری زندگی میں خیر کیسے آئے گی؟ یا اللہ تو خیر کے خزانے عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے خیر کے خزانے عطا فرما دے۔ ایک بھائی بڑی جو ہے وہ منت کے ساتھ یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ بھی اور ساتھیوں سے کہیں میرے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں اپنی رحمت سے ان کو بیٹے عطا فرما، یا اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جن کو بیٹے دیے اپنی رحمت سے نیک اور صالح بنا، والدین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر کے دروازے کون سے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنتن، یہ خیر کا پہلا دروازہ ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کل قیامت کو جب میدان حشر لگے گا، جب جہنم کی چنگاریاں نکلیں گی، ترمی بشرر کالقصر، فرمایا کہ جتنے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں نا، جہنم کی اتنی بڑی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، ان چنگاریوں سے کیسے بچا جائے گا؟ فرمایا جس کے پاس روزے کی ڈھال ہوگی وہ جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے۔ روزے کی ڈھال اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ روزوں کی بات تو اوپر بھی اللہ کے نبی نے بتا دی تھی، وہ فرضی روزے تھے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہاں پہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سوموار کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں،
چاند کے 3 روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھیں، یہ نفلی روزے فرمایا کل قیامت کو جہنم کے خلاف ڈال بن کر بندے کے لیے جنت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ خیر کا پہلا دروازہ ہے۔ اور دوسرا دروازہ فرمایا الصدقہ تطفئ النار کما یطفئ الماء الحطب، فرمایا صدقہ کرنا اتنی قوت ہے اس کے اندر کہ جہنم کی آگ کو یہ بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ نفلی صدقہ کرنا اتنی طاقتور عمل، اتنا طاقتور عمل ہے کہ اللہ کی جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ جیسے کسی انگارے کے اوپر پانی ڈالا جائے وہ انگارہ بجھ جاتا ہے، ایسے صدقہ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خیر کا دروازہ میرے بھائیوں۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ کی توفیق سے میں نے چند باتیں جو ہیں وہ عرض کرنی ہیں۔ یہ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ آج جتنا فساد ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں اور جتنے دکھ ہیں، اور معاشرہ جتنا حوانیت کی طرف جا رہا ہے، آپ جتنا مرضی تلاش کریں سبب ایک ہی نظر آئے گا، وہ کیا؟ مال کی ہرس ہے۔ مال کی ہرس نے تباہی مچا دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 بھوکے بھیڑیے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں، بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی فرمایا کہ تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی فرمایا کہ مال کا ہرس جو ہے یہ انسان کو پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مال کی ہرس جو ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے تباہی اور بربادی کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان کے دین کی تباہی فرمایا کہ یہ مال کرتا ہے۔ یہ مال جو ہے انسان کی تباہی کا سبب ہے، جس کو ہم نے اپنی جو ہے وہ زندگی سمجھا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنا علاج سمجھا ہوا ہے، فرمایا یہ تباہی کا سبب ہے، یہ بربادی کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، میں مجرم ہوں، آپ مجرم ہیں اگر آپ اپنی اولادوں کو اور میں اپنی اولادوں کو یہ سبق دیتا ہوں، یہ پڑھاتا ہوں بچپن سے کہ آپ نے کھینچنا ہے، آپ نے چھیننا ہے، آپ نے بٹورنا ہے، آپ نے جمع کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ میں نے پیدا کی اپنی اولاد کی تو اللہ کی عزت کی قسم میں مجرم ہوں اپنی اولاد کا، اور آپ بھی مجرم ہیں۔ یہ سوچ پیدا کر دیں، چھیننا نہیں ہے، نوازنا ہے، اکٹھا نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے، لوگوں کا حق چھیننا نہیں ہے، لوگوں کو حق دینے ہیں، لوگوں پہ قبضے نہیں کرنے ہیں، بلکہ ہم نے اثار اور قربانی کرنی ہے۔ یہ جذبہ اپنی اولاد کو دے دیں اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی۔ ہم نے سمجھا پیسہ کامیابی ہے، حلال حرام کمائیں گے تو کامیاب ہوئیں گے، فرمایا نہیں، برباد ہو جاؤ گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم، جنہوں نے مال سے محبت کی ہے اور مال جمع کیا ہے اور مال کے بلبوتے پر انہوں نے چاہا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ نے نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دی۔ اور جنہوں نے مال سے محبت نہیں کی، اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، اثار کیا ہے، قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو جو ہے وہ باغ لگا دیے ہیں، اللہ نے ان کی نسلوں کی حفاظت کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک نے سب سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، یقین کریں 5% لوگ زکوٰۃ دیتے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، 5% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ سب سے ابتدائی سٹیج ہے، سب سے چھوٹا درجہ انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے کے بعد رکنا جانا، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ زکوٰۃ تو صرف وہ دیں گے نا جن کے پاس بہت مال ہے۔ فرمایا باقی محروم نہ رہنا، تنگی اور آسانی میں خرچ کرنا تمہارا کام ہے، میں اللہ اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم سے محبت کروں گا، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے حمیت کی حامل نہیں رہ جاتی۔ فرمایا تم تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے رہنا، یہاں پر بس نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، میرا رب کہتا ہے کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جتنا ہے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہاں پر بس ہے، اللہ کی قسم یہاں پہ بھی بس نہیں ہے۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن نے ایک اور آگے سٹیپ لیا ہے، قرآن نے ایک اور آگے بات کی ہے، خیر کا ایک اور دروازہ بتایا ہے۔ فرمایا نہ اپنی ضرورت کا روک کے باقی خرچ کرنا یہ بڑا افضل کام ہے، لیکن فرمایا اس دن تو آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ جائے گا جس دن تو اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا وہ اپنی ضرورت جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے۔ یہ اثار کا جذبہ پیدا کریں آپ۔ جب اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، خوشیاں اور رونقیں جو ہیں وہ آتی ہیں زندگیوں کے اندر جب انسان اپنے اندر اثار کا جذبہ پیدا کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے لے کر آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ایمان والوں کو آپ نے دیکھنا ہے، حدیث کی کتابوں میں، قرآن میں، آپ نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا ہے کہ کیسے ایمان والوں نے اپنے ایمان کو صدقہ، فرمایا تطفی النار، یہ صدقہ ہے کیا؟ فرمایا یہ صدق سے ہے۔ صدقے کا اصل کیا ہے؟ صدق۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچا ہونا، سچا ہونا۔ فرمایا یہ صدقہ تو ایمان کی نشانی ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اندر سچا ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنا پیارا جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بڑھ چڑھ کر یہ جذبہ اثار پیدا کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کو صدیقین کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کا ساتھ عطا فرمائے گا جنہوں نے اثار کی قربانی کی مثال قائم کی تھی، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رکھی تھی، سارا کچھ لا کے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ فرمایا جو یہ اثار کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے کل قیامت کو اللہ پاک ان کو صدیقین کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اگر واقعات آپ کو سناؤں تو یہاں پہ راتیں اور دن بیت سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات تو تھی سخاوت کا منبع، آپ تو تھے ہی سخیوں کے سخی، آپ تو تھے ہی سخی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اثار اور قربانی کیسے کی ہے میری طرف دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اونٹ آئے اور غلام آئے، ایک غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، وہ گھر سے نکلی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں، آ کر کہی اللہ کے رسول اے میرے ابا جان یہ دیکھیں میرے ہاتھ چکی چلا چلا کر چھالے بن گئے ہیں اور یہ پانی لا لا کے مشکیں اٹھا کے میرے کندھوں پہ نشان بن گئے ہیں، اللہ نے خیر کی ہے آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجئے میں بھی اپنی خدمت کے لیے رکھ لوں۔ کون آئی ہے؟ سیدہ کائنات آئی ہیں۔ کون آئی ہیں؟ حضرت علی کی بیوی آئی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار آئی ہیں، کائنات کی ساری بیٹیاں فاطمہ الزہرا کی جوتی کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں، وہ سیدہ خاتون آئی ہیں۔ کہا اللہ کے رسول میرے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے ہیں، چکی چلا چلا کر کتنی ضرورت تھی کہ مجھے ایک لونڈی جو ہے وہ عطا کر دو، میں بھی اپنا تھوڑا بہت اس سے خدمت لے لیا کروں۔ میرے محبوب پیغمبر نے کہا اٹھائیں حدیث کی کتابیں، فرمایا اے فاطمہ یہ صحابہ صفہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جن کا نہ کوئی گھر ہے نہ بار ہے، یہ دین کا علم دن رات سیکھنے والے ہیں، ابھی ان کی ضرورتیں میں نے پوری کرنی ہے، میں تمہیں لونڈی نہیں دے سکتا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اپنی پیاری بیٹی کو کہا کہ ابھی ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، میں ان کی ضرورتوں پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا، یہ میرے محبوب ہیں، کیا تیری اور میری اولاد جو ہے وہ سیدہ کائنات سے زیادہ افضل ہیں؟ ان کے سکھوں کے لیے نہ حلال نہ حرام، نہ دن نہ رات کچھ نہیں دیکھتے، سارا دن ساری زندگی اسی طلب کے اندر لگ جاتی ہے کہ ہماری اولاد کا کچھ بن جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کائنات کے محبوب پیغمبر کے لیے ایک عورت نے ایک خوبصورت چادر اپنے ہاتھوں سے بنا کر آپ کو تحفہ دی، آپ نے زیب تن کی، باہر نکلے، ایک صحابی نے دیکھا، غریب صحابی تھا، دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے کتنی خوبصورت چادر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ یہ چادر میں پہن لوں۔ اور میرے محبوب سخیوں کے سخی، سخیوں کے بادشاہ واپس گھر جاتے ہیں، حجرہ میں چادر اتارتے ہیں،
پرانی چادر پہن لیتے ہیں، وہ چادر لا کے اس صحابی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پہن لیں، ہماری خیر ہے، ہماری، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، تسی پالو ساڈی۔ جس دن یہ جملہ تیری اور میری زبان پہ آ گیا، کسی کی خواہش کو پورا کر کے، کسی کی ضرورت کو پورا کر کے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، میری خیر ہے، اللہ کی قسم اللہ خیر کے دروازے کھول دے گا، اللہ اس دن خیر کے دروازے کھولے گا جس دن ہماری زبان پہ یہ جملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں لوگوں کے لیے خیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کوڑ دور فرما دے۔ یا اللہ لوگوں کو نوازنے کی ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ چھیننے والا نہ بنا، یا اللہ اثار کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے اثار کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مہاجرین صحابہ اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول آج ہمیں ایک بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے رسول آپ دیکھتے نہیں ہیں ان انصار نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنے باغوں میں ہمیں شریک کیا، اپنی زمینوں میں شریک کیا، اپنے گھروں میں شریک کیا، اپنے مالوں میں شریک کیا۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری نیکیاں اللہ ان کو عطا کر دے۔ ہم تو گھبرا گئے ہیں جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر دیا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے جو تیرے مومن بندے تجھے راضی کرنے کے لیے دن رات تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا مہاجرین دو کام کرتے رہنا، اللہ تمہیں بھی اور ان کو بھی اکٹھا جنت میں لے جائے گا۔ دو کام کرنا۔ اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ ایک تو خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ تمہارے محسن ہیں، ان کا اچھے انداز میں تذکرہ کرنا، اور دوسرا فرمایا اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں مولا تو اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری ہے، جو لوٹ کسوٹ ہے، آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ہمارے حکمران آپ دیکھ لیں کتنے خاندان ہیں جنہوں نے کروڑوں اربوں خربوں کا غبن کیا، بیرون ملک جائیدادیں بنائیں، اور آج نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ ان کا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ان کا مال ان کے لیے عزت نہیں ہے، ذلت بنا ہوا ہے۔ اور ایک وہ حکمران تھے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بازار کے اندر گشت کر رہے ہیں، ایک نوجوان عورت جو ہے با پردہ ہے وہ سامنے کھڑی ہے، امیر عمر کو کہتی ہے میری بات سن لیں۔ امیر عمر اس طرف لپکتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں امیر عمر میں نوجوان عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے اور یوں لگتا ہے کہ میرے چھوٹے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ آج آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آٹے کے تھالوں کے پیچھے مر رہے ہیں، ایک یہ حکمران تھا سر جھکا لیا۔ جب بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں تو وہ عورت ایک اور جملہ کہتی ہے، انا بنت خفاف ابن اما الانصاری، اے عمر میں کوئی بیکاری عورت نہیں ہوں اور نہ میں مانگنے والی ہوں، میں خفاف بن اما انصاری کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک بن دار جو حضرت عمر کے جو ملازم تھے، آپ کے غلام تھے، ساتھ تھے، کہتے ہیں یہ جملہ کہا اس عورت نے، آپ کے ہنجو آپ کی آنسوں سے نکلے، داڑھی تر ہوگی رو رو کر، آپ فوراً لپکتے ہوئے بیت المال کی طرف گئے، ایک طاقتور اونٹ لیا اور بڑے بڑے 2 بورے لیے، ان کے اندر مال و اسباب کو ڈالا، کھانے کا سامان، پہننے کا سامان، ضرورت زندگی کا باقی سامان ڈال کر اس کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ بیٹی جاؤ اور اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف سے تمہیں اور بھی مل جائے گا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کاروائی مالک دار دیکھ رہے تھے۔ کہا امیر عمر اس عورت کی ضرورت تو بہت تھوڑی تھی، آپ نے تو بہت زیادہ اس کو دے دیا اور دینے کا بھی وعدہ کر دیا۔ کہا اس لیے دیا ہے تو نے سنا نہیں کہ وہ خفاف بن ایمان ساری کی بیٹی ہے، اور خفاف وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک تھا، اور یہ اس کی بیٹی ہے جس پر آسمانوں سے اعلان ہوا تھا کہ میں اللہ بھی اس پہ راضی ہوں اور اللہ کے رسول بھی اس پہ راضی، یہ اس کی بیٹی ہے۔ حیا کر لیا کریں کسی نمازی کا،
حیا کر لیا کرے کسی نیک کا۔ صحابہ تو سخاوتیں بھی کرتے تھے تو نیکی کی بنیاد پہ کرتے تھے کہ یہ خفاف بن ایمان ساری کی بیٹی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا نوازا ہے۔ وہ عمر حکمران تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سینکڑوں واقعات یقین کریں میرے سامنے آ رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کا دور ہے، آپ کہیں گے صحابہ کے دور میں تو ایسی مثالیں ہیں، تابعین کے دور میں ہزاروں مثالیں، تبع تابعین کے دور میں۔ میں نے دو باتیں آپ کو، ایک سن 2 ہجری کا واقعہ اور ایک سن 3 ہجری کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنا کے بعد ختم کرنی ہے۔ امام واقدی رحمہ اللہ یہ سن 2 ہجری کے بہت بڑے امام ہیں، سیر کے اور تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ جو ہیں یہ قاضی بھی تھے اور جج بھی تھے۔ بنو عباس کی حکومت تھی اس وقت، یہ جج اور قاضی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیا حالت تھی۔ عید کے دن آ گئے، بیٹی نے کہا، چھوٹی بیٹی نے، ابو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں اس عید پہ نئے کپڑے لوں گی، مجھے نئے کپڑے لے کے دو۔ پریشان ہو گیا کہ بیٹی پیسے تو نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے لے کے دوں۔ بچی نے ضد کی کہ ابو میں نے عید پہ کپڑے پہننے ہیں۔ یہ کیا ہیں، جج اور قاضی ہیں، یہ تیرے میرے ملک کے جج اور قاضی نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں بیٹی کے لیے سوٹ کے کپڑے نہیں ہیں۔ ان کا ایک دوست تھا تاجر، اس کے پاس گئے، کہنے لگے یار عید کا موسم ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بیٹی کو کپڑے بھی دلانے ہیں، کچھ قرضہ مجھے دے دو، جب مجھے تنخواہ ملے گی، وظیفہ ملے گا تو میں تجھے واپس کر دوں گا۔ وہ تاجر تھا، اس کے پاس تھیلی اس نے ایک نکالی اور لا کر ان کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ جب انہوں نے گھر آ کر گنا، بیوی بھی بیٹھی ہے، وہ گر رہے ہیں، 1000 دینار اور 200 درہم اس تھیلی کے اندر تھی۔ ابھی گن رہے تھے کہ باہر دستک ہوئی۔ یقین کریں یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے سیر اعلام النبلاء کے اندر سند کے ساتھ امام ذہبی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور تاریخ اسلام کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے ابھی جمعے سے تھوڑی دیر پہلے کتاب کو کھول کر مکمل واقعے کو پڑھ کے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں۔ لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے، بس سند صحیح یہ واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نکلا آدمی، باہر آئے، دیکھا آدمی ہے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، کہا ہاشمی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، عید کے دن آ گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صدقہ نہیں لینے آیا، قرض لینے آیا ہوں، کچھ تھوڑا سا قرض دے دو، عید کے ایام گزر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ گھر گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ اس طرح ایک ہاشمی خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایک بندہ آیا ہے اور قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ آدھے پیسے خود رکھ لے اور آدھے اس کو دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہتی ہے تو ایک عام آدمی تھا اور ایک عام تاجر کے پاس گیا، اس نے تجھے 1200 درہم تھما دیے، اور آج تیرے دروازے پہ آل رسول سے ایک بندہ آ کے کھڑا ہے اور تو اس کو آدھا دینے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تیرے اور میرے لیے کل قیامت کو یہ آر اور شرم نہ ہوگی کہ ایک ہاشمی کو ہم نے جو ہے وہ اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح نہیں دی ہے؟ اٹھاؤ یہ سارے پیسے اس کو دے دو، ہمارا اللہ انتظام کر دے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، یہ تھا تمہارا کردار، یہ تھا بیویوں کا کردار، یہ تھا ماؤں کا کردار۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن زبیر نے کتنا سامان بھیجا، دروازے میں رکھ کر اس کو تقسیم کرتی گئی۔ بریرہ نے کہا اماں جان آپ کی افطاری تھی، کچھ رکھ لیں۔ کہنے لگی یہ کسی کی ضرورت میں کام آ جائے، ہمارا اللہ اور انتظام کر دے گا۔ ماؤں کا یہ کردار تھا کہ وہ بچوں کی تربیت کرتیں، یہ کردار تھا بیویوں کا، اسلام کی ماؤں اور بہنوں کا، جن کے ہم روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کا یہ کردار تھا۔ بیوی نے کہا کہ سارے اٹھاؤ دے دو، وہ سارے لے کر ہاشمی گیا۔ قدرت خدا کی یہ کہ وہ تاجر جو ہے نا، اس کے حالات ایسے بن گئے چند دنوں میں، اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اور وہ اس ہاشمی کا بھی دوست ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا اس ہاشمی کا، کہتا ہے یار یہ مسئلہ بن گیا، پیمنٹ رک گئی ہے، سودا بیچ دیا ہے، پیسے نہیں ملے، عید کے دن آ گئے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے کچھ قرضہ چاہیے۔ اس ہاشمی نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس تاجر کو دے دی۔ اللہ اکبر، اس نے تھیلی کو دیکھا، ایسے ایسے پلٹا، دیکھا، اس کے اندر دیکھا
وہ زارو کتار رونے لگا، کہا یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے واقدی کو دی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام واقدی کو پتہ چلا، یہ واقعہ لے کر وہ ان کے ایک دوست تھے ابو یحییٰ، وزیر تھے اس وقت، بنو عباس کی حکومت میں وزیر تھے، ان کو بتایا۔ انہوں نے 10,000 درم کی ایک تھیلی منگائی، 2,000 اس تاجر کو دیے، 2,000 اس ہاشمی کو دیے، 2,000 اس واقدی کو دیے، اور 4,000 درم فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی کے لیے ہے۔ اصل کارنامہ تو اس کا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسلام کی تاریخ کا یہ سنہری باب تھا۔ اسلام ترقی کر رہا تھا، میلوں ڈھونڈتے تھے، کوئی محتاج نظر نہیں آتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پڑی، شیطان نے ورگلایا، کھینچ لو، جوڑ لو، چھین لو، جمع کر لو، جتنا ہو سکتا ہے جوڑ لو، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے ایمان جو ہے اس کو سلب کر لیا۔ اور آخری بات جو ہے، ابراہیم حربی یہ تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے نیک بندے ہیں۔ ان کی سیرت پہ تو الگ ایک خطبہ جمعہ جو ہے وہ اللہ اگر توفیق دے تو ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میرے دل میں خیال آیا، بارش کا موسم تھا، کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کیا، تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے سے میں ایک بکالے پر چلا گیا۔ بکالے پہ جا کے میں نے اس سے چیز کا تقاضا کیا۔ اس نے کہا یہ چیز تو مہنگی ہے، اتنے کی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے اس کو سخاوت کی 2-4 حدیثیں سنا دیں کہ چل کوئی بات نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے تو اتنے میں ہی دے دے، اللہ تجھے اجر دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ ابراہیم تم بہت زیادہ حدیثیں لکھتے ہو، آج سخاوت کی کوئی ایسی حدیث سناؤ جو پہلے نہ سنی ہو، کوئی ایسی بات بتا دو جو پہلے میں نے کبھی نہ سنی ہو۔ وہ کہتے ہیں چلو سنو۔ پھر آگے انہوں نے سند بیان کی، اور سند کے بعد وہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر، یہ بھی آل رسول سے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور ہاشمی ہیں، اور یہ بہت بڑے سخی تھے۔ ان کی زندگی کی سخاوت کے دریا جو ہیں وہ ایسے بہہ تھے کہ تاریخ شاید ایسی مثالیں نہ دے۔ عبداللہ بن جعفر اتنے سخی تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نا اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے باہر چلا گیا، زرعی زمین، ساتھ میں ایک زمین اور بندے کا باغ تھا، میں اس میں داخل ہوا۔ ایک غلام میں نے دیکھا، کالے رنگ کا غلام وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں روٹی اس نے پکڑی ہے اور وہ روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، وَيَطْرَحُ لِقَلْبِهِ، اور ساتھ کتا بیٹھا ہے، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ اس کتے کی طرف پھینکتا ہے، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ اس کتے کی طرف پھینکتا ہے۔ میں اس کو دیکھتا رہا، بڑا تعجب ہوا، روٹی بھی ایک ہے اس کے پاس اور خود کھاتا ہے ایک لقمہ اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتا ہے۔ میں نے پوچھا من این انت یا اسود، اے غلام، اے کالے غلام کہاں سے ہو، کس کے غلام ہو؟ کہا مصعب، عبداللہ ابن المصعب، میں مصعب کے بیٹے عبداللہ کا غلام ہوں۔ کہا یہ زمینیں کس کی ہیں؟ کہا یہ زمینیں بھی اس کی ہیں۔ واپس آ گئے، آ کے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہنے لگے وہ غلام جو ہے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا خرید لو، پیسے دیے، خرید لیا۔ کہا وہ زمین بھی خریدنا چاہتا ہوں، وہ باغ بھی، وہ بھی انہوں نے بیچ دیا۔ واپس کئی دنوں کے بعد واپس آئے، اسی غلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اے غلام خوش ہو جا، میں نے تجھے عبداللہ بن مصعب سے خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فواصبہ، وہ چھلانگ لگا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت عطا فرمائے۔ کہا میں نے تجھے خرید لیا اور میں تجھے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، وَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے لیے تو آج کے بعد آزاد ہے۔ وہ کہتا آسن اللہ جزاکا، اللہ تجھے اس کی اچھی جزا دے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں یہ جو زمینیں ہیں نا یہ بھی میں نے خرید لی ہیں اور آج کے بعد میں نے ان کا مالک تجھ کو بنا دیا ہے۔ اللہ جزاک اللہ الحسنہ۔ وہ کہتا اللہ تجھے بہت زیادہ اس کا بدلہ دے۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں ابھی مڑنے لگا تھا، وہ غلام کہتا ہے رک جائیے، میری بات سنیے، اشہدک و اشہد اللہ، میں تجھ کو بھی اور اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ یہ جتنا مال تو نے، یہ جتنی زمینیں تو نے مجھ کو دی ہیں، میں ساری کی ساری ان کو غریبوں کے اندر جو ہے وہ وقف اور تقسیم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں الغلام اکرم منا، کہتے ہیں ہمیں اپنی سخاوت میں بڑا ناز تھا، لیکن آج یہ کالا غلام تو ہم سے بھی زیادہ سخی نکلا۔ یہ غلاموں کے حال تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یقین کر لیں خوشیاں اور برکتیں اور خیر کے خزانے جو ہیں اس وقت کھلیں گے۔
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے نیکی کو مان لیا، دینے کا گر اس کو آ گیا، لٹانے کے لیے وہ تیار ہو گیا، ہم زندگی کے اندر ہر خیر اور خوشی اور ہر آسانی جو ہے وہ اس کا مقدر بنا دیں گے۔ زندگیوں کی تکلیفیں، زندگیوں کی پریشانیاں، زندگیوں کی مشکلیں، فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جس نے بخیلی کی، روک لیا، نیکی کی، اس کے اندر تڑپ پیدا نہ ہوئی، فرمایا اس کی دنیا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی مشکل ہو جائے گی۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جنت کا کم از کم نصاب جو ہے وہ یہ ہے، کلمہ شہادت کو اچھی طرح یاد کر لیں، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کریں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، بیت اللہ کا حج کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ جنت عطا فرما دے۔ اور اگر خیر کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں برکتیں رحمتیں آ جائیں تو فرمایا پھر نفلی روزے رکھو، نفلی صدقہ کرو اور رات کو نفلی قیام کیا کرو، اللہ تعالیٰ خیر کے خزانے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔